بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پاکستان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی، قومی تعلیمی پالیسی 1970، وہ ڈسکس کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم قومی تعلیمی پالیسی 1972 تا 80 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے ہم پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں کہ دسمبر 1971 میں جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تھا پاکستان سے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ اس ملک پر برسر اقتدار آئی، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے اس پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ تو اس پالیسی کے نفاذ کے وقت تمام پرائیویٹ اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور ملکی نظام تعلیم کے دوسرے پہلوؤں میں بہت ساری تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی تبدیلیاں ہوئی تھی۔ تو پہلا ہے کہ لازمی اور مفت تعلیم، یہ ٹھیک ہے۔ تو پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ ملک کے تمام بچوں کے لیے میٹرک تک تعلیم جو ہوگی وہ عام اور مفت ہوگی، اور محدود مالی وسائل کے پیش نظر یہ بھی طے کیا گیا کہ 1972 سے جو ہے یعنی اکتوبر 1972 سے 8ویں جماعت تک اور اکتوبر 1974 سے 10ویں جماعت تک جو ہے فیس بالکل معاف کر دی جائے گی، اور 1989 تک تمام لڑکوں اور 1984 تک تمام لڑکیوں کو لازمی اور مفت تعلیم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ اس طرح فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے متعلق بھی تبدیلیاں کی گئیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کالجوں میں طلبہ کی اکثریت جو ہے وہ کیونکہ آرٹس کے مضامین میں داخلہ لیتی ہے، تو طے یہ کیا گیا کہ 1980 عیسوی سے جو ہے تمام جو کالجز ہیں فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا ان میں اجرا کیا جائے گا، اور پیشوں کے متعلق مضامین میں جو ہے داخلہ دینے کے لیے فیصدی ایک فارمولہ نکالا گیا کہ جو پیشوں کے متعلق مضامین ہیں وہاں پہ طلبہ 40% تک جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں، اور سائنسی مضامین میں 30% تک، اور باقی 30% جو طلبہ تھے وہ ان کو آرٹس میں داخلہ دیا جائے گا، اور جن کالجز میں سائنسی مضامین نہیں پڑھائے جا رہے وہاں پر سائنس کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ اس طرح پیپلز اوپن یونیورسٹی کا قیام، تو بہت سارے ممالک میں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت کام کرتی ہے، تو اسی طرز کی ایک ایسی یونیورسٹی جو ہے جو خط و کتابت، ٹیلی ویژن، ریڈیو پروگرام اور جزوی وقتی کلاسوں کی جو سہولیات مہیا کر سکیں، اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسی یونیورسٹی پاکستان میں بھی قائم کی جائے، جس میں ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے صبح کی کلاسز میں باقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کا فیصلہ کیا گیا، اور اس یونیورسٹی کا نام اب جو ہے جیسے ہم جانتے ہیں وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اس طرح نیشنل بک فاؤنڈیشن، اس کا کیا عمل میں لایا جائے گا، تو کتب کا ایک ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، یہ قائم کیا جائے گا، اور اس ادارے کا کام ہوگا کہ کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ اور اشاعت، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اور پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن جو ہے وہ بھی اس ادارے کا حصہ بنا دیا جائے گا، یہ بھی اس میں فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح امتحانات میں کچھ تبدیلیاں کی گئی۔ امتحانات کے شیڈول میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک سالانہ ترقی جو ہے وہ سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر بغیر امتحان دینے کے یہ جو ہے نا ترقی دے دی جائے گی، اور 5ویں سے 9ویں جماعت تک سالانہ ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ سال بھر کی کارکردگی اور سالانہ امتحان پر رکھا گیا۔ اس طرح 10ویں اور 12ویں کے امتحانات جو ہیں جو پہلے بورڈوں کے تحت کروائے جاتے تھے، لیے جاتے تھے، اس نظام کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو قومی اداروں کو جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو قومی تحویل میں لینا، تو یہ بھی پالیسی، اس پالیسی میں یہ بھی طے کیا گیا کہ 1 ستمبر 1972 سے ملک کے اندر جتنے بھی نجی کالجز ہیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا جائے گا، اور 1 اکتوبر 1974 سے تمام نجی سکول
بھی قومی تحویل میں لے لیے جائیں گے، اور ان اداروں کے اندر جو اساتذہ کرام ہیں کام کر رہے، ان کو سرکاری اداروں کے برابر تنخواہ دی جائے گی اور دوسری مراعات بھی دی جائیں گی، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ نجی اداروں کے مالکان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح ہے جی فوجی تربیت، تو ملک و ملک کی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی کر دی گئی، اور اس مقصد کے لیے طلبہ کو مفت یونیفارم اور آئندہ کلاسوں کے داخلوں میں اضافی نمبروں کی سفارش بھی کر دی گئی، تو طالبات کے لیے بھی یہ تربیت لازمی قرار دی گئی۔ اس طرح یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو کہ جس کے قیام کی سفارش 1968 کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس میں سفارش کی گئی تھی، لیکن یہ 1972 تا 1980 کی تعلیمی پالیسی ہی تھی جس کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹی کے تمام معاملات جو ہیں ان کے فیصلہ کرنا اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے، اور اس کمیشن کا موجودہ نام جو ہے وہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ تو بچوں کو جو ہے اس پالیسی میں تمام بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا، میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ بھی مفت کرنے کی سفارش کی گئی، کوششیں بھی کی گئی، نئی امتحانی بورڈ اور یونیورسٹیاں قائم وہ بھی کی گئی، طلبہ کو آمد و رفت کی سہولیات جو ہیں وہ دینے کے لیے کرایہ میں بھی خصوصی رعایت دی گئی۔ تو اس کی بہت ساری خوبیاں اور خامیاں ہیں اس پالیسی کے اندر، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اس کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تعلیم کو جمہوری عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن مالیاتی مشکلات اور پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی یہ 3-4 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مطلوبہ نتائج جو ہیں اس پالیسی سے حاصل نہ ہو سکے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔